السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري أحدكم مجرى الدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور میرے پیارے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے فضل کے ساتھ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے جب تمام احادیث پر سرچ کیا اور تلاش کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جب تمام احادیث کو اکٹھا کیا گیا تو بات کھل کر سامنے آئی، کیونکہ احادیث کا اصول ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، معرفت ام الحدیث کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، والحدیث ان لم تجتمع طرقه ولم تفهم والحدیث يفسر بعضه بعضا،
کہ کسی بھی ایک حدیث کا ٹکڑا اٹھا کر فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ تمام احادیث کو اکٹھا کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے، تب جا کر اس پر فیصلہ کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب احادیثوں کو دیکھا جائے گا تو اس پر 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ نمبر یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شفقتاً شعبان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ شعبان میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ شعبان میں روزہ رکھا جائے، دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ شعبان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ لیکن تمام احادیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جب دیکھا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے اندر جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ 15 شعبان تک اللہ کے نبی علیہ السلام، یعنی پہلے کے جو 15 دن ہیں شعبان کے، ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب جیسے ہی 15 دن گزر جاتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام شفقتاً روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ شفقتاً اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ تو ان حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ مقدمہ اس کو کہتے ہیں جو رمضان کی آمد کا استقبال کرنے کی ترتیب ہو۔ رمضان آنے کی آمد کا استقبال کی ترتیب بنائے، اس کی استقبال کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری کرنے کے لیے رجب اور شعبان کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، آپ ہمیں شعبان اور رجب کے مہینے میں ایسی برکت عطا کیجئے جو برکت لے کر ہم رمضان تک پہنچ سکیں، رمضان تک ہم کیا ہے پہنچ سکے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیاری تھی۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعبان اور یہ رجب یہ رمضان کی تیاری ہے، تیاریوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر ہم رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جائے گا، شیطان کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہر وقت ہی کہتے پھرتے ہیں کہ شیطان نے یہ غلطی کرا دی، شیطان نے یہ گناہ کرا دیا، شیطان نے یہ نافرمانی کرا دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے اور اسے باندھ کر سمندر کے تہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چل تو اب 1 مہینے کے لیے نظر سے بند ہو جا، نظر سے بند ہو جا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان کو بند تو کر دیا جاتا ہے لیکن شیطانیت باقی رہتی ہے۔ شیطان جو اصل نافرمانی کرنے والا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نافرمانی باقی رہتی ہے۔ اصل شیطان جو گناہ کیا کراتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن گناہ باقی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے گناہوں میں کمی ہوتی ہے لیکن گناہ باقی رہتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم سائیکل چلاتے ہیں،
اگر سائیکل کا جو سینٹر اسٹینڈ ہے اسے ڈال دیا جائے، ڈال دینے کے بعد پیڈل کو چلایا جائے تو اس کی ویل پھرتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے ہم پیڈل پھراتے رہتے ہیں اس کی ویل پھرتی رہتی ہے۔ اگر آپ پیڈل کو گھمانا چھوڑ دیں، پھرانا چھوڑ دیں تو کیا ویل رک جاتی ہے؟ نہیں، ویل گھومتی رہتی ہے۔ اسے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ بریک پکڑا جائے۔ جب بریک پکڑا جائے گا تو جو سائیکل کی ویل پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، وہ ویل رک جائے گی۔ اسی طرح شیطان 11 مہینے اس ویل کی طرح، پیڈل کی طرح ہمارے اندر گناہوں کو گھماتا ہے، نافرمانیوں کو گھماتا ہے، خطاؤں کو گھماتا ہے، عیاشیوں کے اندر گھماتا ہے۔ اگر وہ 1 مہینہ بھی گھمانا چھوڑ دے تو جو اس کی پرانے اثرات ہیں، اس اثرات کی وجہ سے ہم پھر اسی گناہ کی پٹی پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہوں کو بریک لگانا چاہیے۔ جب گناہوں کی طاقت کو چھوڑ کر اللہ کی طاقت کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہر آدمی کو ایک جنت دیا جائے گا، اور اس آدمی کو 2 جنت دی جائے گی۔ جو آدمی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو، تمام اسباب مہیا ہو، موجود ہو، لیکن اس کے باوجود گناہ کرتے وقت میں اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس گناہ کے تمام اسباب مہیا ہو، موجود ہو، گناہ کرتے وقت میں اس لیے گناہ چھوڑتا ہے کہ میں اللہ سے ڈر کر یہ گناہ کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، جو آدمی اللہ سے ڈر کر مقام ربِّهِ، کہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا جنتان، ایسے لوگ کو 2 جنت دیے جائیں گے، 2 جنت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جب تثبیت قلب کے ساتھ اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں پر ایسا ثابت قدم رکھیں گے کہ جو بھی پریشانی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے اور راحت کے ساتھ اسے دنیا میں رکھیں گے۔ یہ ایک جنت ہے، اور آخرت میں جو ملنے والی ہے وہ ایک جنت ہے۔ محدثین نے اور ایک مطلب فرمایا ہو سکتا ہے فزیکی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر 2 جنت دے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، کوئی بات معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اسی طریقہ مضمون سورہ نازیات 2 رکوع کے اندر 30ویں پارے کے شروع پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا مضمون فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، مقام ربِّهِ، کہ اللہ کے سامنے میں کل قیامت کے دن کیسا کھڑا ہوگا، اس کے نتیجے پر اس نے کیا عمل کیا، آگے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اس نتیجے پر یہ عمل کیا کہ میں شیطان کے اثرات کو چھوڑتا ہوں، میں ہوائے نفس پر عمل کرنے سے میں اللہ کے خوف سے اس کو ترک کرتا ہوں، میں نفسانی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ترک کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت انہی لوگوں کے لیے، جنت انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جو آدمی گناہ سب مہیا ہے، گناہ کے اسباب مہیا ہیں، ان تمام کے باوجود اگر آدمی گناہوں کو ترک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دینے کا وعدہ فرماتے ہیں،
اور جو آدمی ڈر کر رمضان المبارک کے مہینے کو گناہوں کو بریک لگائے گا، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، نیکیوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کیا ہے؟ توبہ قبول کرے گا. تو دوستو بتانا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کتنا بابرکت مہینہ ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے اندر تیاری کر رہے ہیں. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ابھی سے ارادہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا ایک لمحہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے. تہجد کے وقت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر خاص کیفیت طاری کیوں ہوتی ہے؟ دوستو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت کا نزول پہلے آسمان میں ہوتا ہے، اس لیے جو تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے تو بندہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی لمحہ ہمارے سے ضائع نہ ہو. اور رمضان کی فضیلت ہمیں شعبان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیاری سے معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام 15 شعبان تک روزہ رکھا کرتے تھے. جب 15 شعبان گزر جاتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام شفقتاً روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. اگر ایک بندے کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ 15 شعبان کے بعد وہ روزے رکھ کر بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کو بھی ترک نہیں کرے گا، اسے بیماری لاحق نہیں ہوگی، وہ صحت مند رہے گا، وہ طاقتور رہے گا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اسباب بتائے ہیں کہ 15 رمضان کے بعد سے 15 شعبان کے بعد سے رمضان کی تیاری کرے. آدمی اچھا کھائے پیے، جب جیسے رمضان آئے تو اس کا ایک روزہ بھی ترک نہ ہو. جس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت قیل اللہ کرتے تھے. سیاستہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بنیادی وجہ بتائے کہ دوپہر کے وقت قیل اللہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنے کے لیے آرام ملتی ہے، تہجد میں اٹھنے میں آسانی ملتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد میں اٹھنے کے لیے تیاری کب سے کر رہے ہیں؟ دوپہر سے کر رہے ہیں. یہ اسباب بتائے ہیں کہ دوپہر میں قیل اللہ کریں گے تو تہجد میں اٹھنے کے لیے آسانی پیدا ہو. ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بستر دوہرا بچھایا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو راحت ملنے کی وجہ سے، تاکہ میں ایسا بستر موٹا کروں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو راحت مل سکے، آرام مل سکے، دوہرے بچھانے کی جگہ چوہرائی یعنی 4 مرتبہ اس بستر کو لپٹ کر بچھا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب صبح اٹھے تو فرمایا اے حفصہ جیسا پہلے بچھایا کرتی تھی اسی طرح بچھایا کر، ایسا نہ بچھایا کر، اس طرح بچھایا کر جس سے راحت مل سکے، اس طرح بچھایا نہ کر جس سے صبح میں اٹھنے میں دقت پیدا ہو. دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات اپنے لیے نہیں بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں، اس امت کے لیے بتا رہے ہیں کہ آرام کرو تو ایسے اسباب اختیار کرو جس اسباب کی وجہ سے صبح میں اٹھنے میں آسانی پیدا ہو.
ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ سوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل نہیں سوتا۔ حدیث پاک میں موجود ہے اِنَّ عَيْنَايَ لَا تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سونے کے اسباب بتا رہے ہیں۔ کیا کیا اسباب ہے؟ ہمارے پاس الارم موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی غفلت سے سوتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی پوچھ ہوگی۔ اور جو آدمی فجر میں سوتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، تو شیطان اس کے منہ اور کان میں موت دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ اگر خود اپنا بچہ اپنے اوپر پیشاب کرتے تو لوگ اس کو کراہ سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ ہمارا شیطان کیا لگتا ہے؟ اگر ہم غفلت کے نیند سے فجر کو نہیں اٹھ رہے ہیں تو شیطان ہمارے منہ اور کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس لیے اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں، الارم موجود ہے، ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم الارم لگا دیں، اپنے قریب میں نہ لگائیں۔ اگر قریب میں لگاؤ گے تو الارم کو کیا ہے، بند کر کر دوسری طرف کٹ کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر سو جائے۔ اس لیے اسباب بتائے کہ دور رکھیں، جس سے الارم کو بند کرنے کے لیے 3-4 قدم چلنا پڑے۔ جب آدمی الارم کو بند کرنے کے لیے 3-4 قدم چلے گا تو نیند دور ہو جائے گی، نیند بھاگ جائے گی، اس کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے، فجر کی نماز پڑھ سکے گا۔ یہ اسباب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اسباب بتائے کہ 15 شعبان تک روزہ رکھیے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، رمضان کی تیاری کرے، رمضان کی تیاری کرے، اچھی طرح رمضان کی تیاری کریں گے تو شعبان کے اندر تو ہمیں کوئی لمحہ رمضان کا ہم ظاہر ہونا نہیں چاہیے۔ اور جو حدیث ہے ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، کیا مطلب ہے کہ شیطان تمہارے جسم کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح تمہارے جسم کے اندر شیطان دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا خون ہے وہ ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا، بلکہ وہ خون گرم بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو برا بھلا کہہ دیتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے برا بھلا بول دیتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے کسی بندے کو، وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ جا کر کیا ہے، آدمی سے معافی مانگ لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں خون ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے غصہ کیا، برا بھلا کہا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر معافی مانگ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا، خون کے اندر گرم بھی ہے، نرم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ شیطان گناہوں کا جوش دلاتا ہے، اور جب آدمی گناہوں کا جب شیطان جوش دلاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کہ جب شیطان گناہوں کا جوش دلائے تو اللہ کا ذکر کر کر ہم اس جوش کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، صبر کر کر ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ جب صبر کر کر ٹھنڈا ہو جائیں گے تو اپنی پہلی کیفیت کے اندر آ جائیں گے، اپنی پہلی کیفیت کے اندر بندہ آ جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر جو شیطان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، جو اصل نافرمان ہے، جو اصل گناہ گار ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے، لیکن گناہ گاری باقی رہتی ہے، لیکن نافرمانی باقی رہتی ہے، شرارتیں باقی رہتی ہیں۔ تو بتایا کہ گناہوں کا جو بریک ہے اسے بریک کو لگانا چاہیے۔ جب آدمی گناہوں کے بریک کو لگائے گا تو نیکی کرنے کی طرف اس کی رغبت پیدا ہوگی، نیکی آسان تر سے آسان ترین ہو جائے گا، نیکی کرنے میں آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو جنت الفردوس ہے، جنت ہے، اسے سجایا جائے گا۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، فتحت ابواب الجنہ۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان کے اندر نیکی کرنے کا ماحول مل جائے گا، نیکی کرنے کا وقت مل جائے گا، فرصت مل جائے گی، مہلت مل جائے گی۔ اور بتایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، وغلقت ابواب النار، کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کے ماحول سے دور رکھیں گے، گناہوں کے ماحول سے دور رکھیں گے۔ جب آدمی گناہوں پر بریک لگائے گا تو یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ آدمی بندہ کیا اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی ارادہ کرنا چاہیے، ابھی سے تیار رہنا چاہیے کہ گناہوں کرنے کا موقع ملے گا۔ کیوں 11 مہینے شیطان نے جو پہیہ چلایا ہے، جو ویل جو پیڈل مار کر چلائی ہے، اس کی اثر باقی رہتی ہے۔ جو آدمی کا یہ مزاج ہے کہ ہر ہمیشہ گانا سنتا رہتا ہے، رمضان کے اندر بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس کا دل گانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اس گناہ کی طرف رجوع ہونے سے بریک لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی طرف متوجہ دلائے گا اور نیکی کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، نیکی کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تہجد کے اندر جو بندے کے اندر خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کا نزول پہلے آسمان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر ایک نفل نماز پڑھے گا تو اسے فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو کوئی بندہ ایک فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن ادى فيه فریضہ کانا کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک فرض پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرض پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک کے اندر عطا کرے گا۔ اور رمضان کے اندر مجھے معاف کرنا، جو تجارت کرنے والے ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، وہ رمضان المبارک کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو 100 روپے کی جو چیز ہے اسے 500 روپے میں بیچتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر ظلم ہے۔ معلوم ہے کہ رمضان کے اندر کسی نہ کسی طرح آدمی وہ چیز کو خریدتا ہے۔ ہمارے بڑوں سے میں نے سنا کہ باہر ممالک کے اندر لوگ اتنا سستا پیکج تیار کرتے ہیں رمضان کے اندر تاکہ رمضان کے اندر لوگوں کو آسانی پیدا ہو، لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ تاجر لوگ 100 روپے کی چیز کو 500 روپے میں بیچتے ہیں۔ دوستوں، یہ روزہ داروں کے اوپر ظلم ہے۔ رمضان کے اندر تم ظلم کر رہے ہو، اس چیز سے ہم باز آنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام خاص کر شعبان کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو آدمی رمضان کے اندر اگر حاکم ہے، اگر مالک ہے، اپنے مزدور کو، اپنے نوکر کو اس کی محنت کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، اس کے کاروبار کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کا نام جہنم کی لسٹ میں لکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوکر کے اندر اپنے مزدور کے اوپر آسانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے لسٹ سے اس کے نام کو نکال دے گا۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں غفر اللہ لہ وَأَعْتَقَ رَقَبَهُ مِنَ النَّارِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو محنت کے اندر، کام کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر، اس کے نام جہنم کے لیست سے نکال دیں گے۔ آسانی کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے،
جس پر آپ اجرت اس کو دیتے ہیں 10,000 روپے۔ آسانی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 گھنٹے کرتے تھے، رمضان المبارک کے اندر 6 گھنٹے کر لیں اور تنخواہ میں کم کر دیا، اجرت میں کم کر دیا، درمے میں کم کر دیا، 10,000 کی جگہ 8,000 دے رہے ہیں۔ یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی یہ ہے کہ 8 گھنٹے کرتا تھا کہ رمضان کے اندر تو 6 گھنٹے کام کر، لیکن تجھے درمہ جو دیا جائے گا وہ 10,000 ہی دیا جائے گا، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت حاصل ہے، جب جا کر آپ اس حدیث کے مصداق بن سکیں گے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت والی بات بتائی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہم ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر ہم رمضان کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو دوستوں، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔